بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی معلمہ شازیہ ذوالفقار۔ ٹویشنل پبلک اسکول و کالج کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کو اسکرین پر کچھ تصاویر نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ آپ کو کچھ پیغام دے رہی ہیں۔ جی شاباش، یہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور کام آنے کا سبق دے رہی ہیں، اور یہی خوبصورت پیغام آج کے سبق کی اچھی بات بھی ہے۔ پیارے بچوں، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور یہی بات انہوں نے شعر کی صورت میں بچوں تک پہنچائی ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہمارے گزشتہ سبق بندوں کے حقوق میں ہم نے دوسروں سے حسن سلوک کے بارے میں پڑھا تھا۔ بچوں، آج ہم سبق بندوں کے حقوق کی مشقی سرگرمیاں حل کریں گے۔ اس سے پہلے سبق کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سبق سے متعلق سوالات کے جواب دے سکیں اور سب کی سرگرمیاں یعنی خالی جگہ پر کر سکیں۔ عزیز طلباء، مشقی سرگرمیاں شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کے اہم نکات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بندوں کے حقوق کا مفہوم و معنی جانا، یعنی بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق یا ذمہ داریاں ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے والدین کے حقوق کے بارے میں جانا۔ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی ہے، اور والدین کے حقوق کیا ہیں؟ جی ہاں، ان سے نیک سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا وغیرہ۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق پڑھے، ایک حدیث کا مطالعہ کیا، کسی ضرورت مند رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اولاد کے حقوق جانیں۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے اور ان پر ایک جیسی شفقت کی جائے۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں پڑھا۔ یتیموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے مال کی حفاظت کی جانی چاہیے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بالعموم آپ نے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور وطن کے حق کے بارے میں بھی پڑھا۔ آخر میں مسلمانوں کے آپس میں حقوق سے بھی آگاہی حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں 6 حقوق ہیں، اور کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو بخوبی علم ہے۔ عزیز طلباء، ان تمام نکات سے آپ نے بخوبی سبق کا اعادہ کر لیا ہوگا اور مشقی سرگرمیاں حل کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ جی، آپ سب جانتے ہیں، بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق یا ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر لازم ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے؟ بہت آسان، آپ اس کو کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ کون کون سے؟ اگر وہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے ملے تو سلام کرے، اس کی چھینک کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ اس سے نصیحت چاہے اسے نصیحت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔
بالکل صحیح. تیسرا سوال, والدین کے کوئی سے 2 حقوق لکھیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں. والدین کی عزت و احترام کرنا چاہیے, ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے. دوسری سرگرمی خالی جگہ پر ہے. ایک پڑوسی کا حق ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے اچھا ڈیش کرے. جی ہاں, اچھا سلوک کرے. بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حقوق ڈیش کے ہیں. کس کے ہیں؟ جی بالکل صحیح, والدین کے ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ڈیش حقوق ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, 6 حقوق ہیں. جب کوئی بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی ڈیش کرے. بہت خوب, عیادت کرے. بڑوں کا حق یہ ہے کہ چھوٹے ان کا ڈیش کریں. جی ہاں, چھوٹے ان کا احترام کریں. اب وقت ہے گھر کے لیے کام کا, تو گھر کے لیے کام نوٹ کر لیں. تدریسی مواد کی مدد سے صفحہ نمبر 25-26 پر درست جواب کی نشاندہی کریں اور کالم الف کو کالم ب سے ملائیں. پیارے بچوں, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے. اسے اچھی طرح ذہن نشین کریں اور عملی زندگی میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.